تو ہمیں دیکھنا ہے محترم بھائیوں اور بہنوں کہ کیا ہم لوگ اللہ پاک کے ساتھ اپنے وعدے کو وفا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کیا ہمیں اللہ پاک نے رزق میں آسانی پیدا فرمائی ہے یا ہمیں رزق میں بڑی دقت ہوتی ہے. ہماری مشکلات جو ہیں اس کا انحصار کیا ہماری بدعمالیوں پہ تو نہیں ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بیسیکلی اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو بھول گئے. اللہ کی ذات نے زندگی ان کے اوپر مشکل بنا دی. وہ کماتے ہیں لیکن ہسپتالوں پہ چلا جاتا ہے, بیماریوں پہ چلا جاتا ہے, بچوں کے جھگڑوں پہ چلا جاتا ہے, کورٹس کے اندر چلا جاتا ہے. خوشی نہیں ہے, دل سے سکون نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کی ذات نے ان لوگوں کو بھلا دیا ہے. نسوا اللہ فنسیہم. وہ لوگ اللہ کی ذات کو بھول گئے اور اللہ کی ذات نے ان کو بھلا دیا. تو اللہ کی ذات دنیا میں ان کو اس طریقے سے مارتی ہے کہ صبح و شام ہر وقت پریشان, جاب آفٹر جاب, جھگڑے, کورٹ, ان میں لگے رہتے ہیں اور سکون حاصل نہیں کر سکتے اور پھر بھی اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتے. یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے بعض دفعہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ لوگ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں سائنس کی وجہ سے, ٹیکنالوجی کی وجہ سے, اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے. چونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی. اگر اس کو کوئی مسئلہ ہے تو میں سرجری کرواؤں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اگر کوئی مسئلہ ہے لا کا تو میں پولیس کے پاس جاؤں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی تو میں کورٹ میں جا کے اپنا حق لے لوں گا. بعض دفعہ یہ اسباب ہیں اور مسبب الاسباب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. ہم لوگ بعض دفعہ اسباب کے اوپر اتنا توکل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم رب الاسباب کو بھول جاتے ہیں. اور somehow یہ جو سینس آف سیکیورٹی ہے وہ سینس آف سیکیورٹی ہمیں اللہ پاک سے دور لے جاتی ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سائنس, یہ ٹیکنالوجی, یہ اچھی چیزیں ہیں, یہ بہت ہی کامیاب چیزیں ہیں, لیکن یہ 100% سولوشن نہیں ہے ہمارے پرابلمس کا. بیمار ہوتے ہیں, دوائی لیتے ہیں, لیکن بعض دفعہ وہ دوائی کامیاب نہیں ہوتی, سرجری کامیاب نہیں ہوتی. اور اگر سرجری اور دوائیاں کامیاب بھی ہو جائیں تو موت سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. اگر ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں زندگی اور موت ہوتی تو کوئی ڈاکٹر نہ مرتا. اگر بادشاہوں کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہوتی تو کوئی بادشاہ نہ مرتا. لیکن یاد رکھیے کہ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو, کوئی بڑے سے بڑا فزیشین یا ڈاکٹر ہو, کبھی بھی وہ اپنی زندگی کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اس کی ڈیسٹنی جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے سائنس پہ اتنا ڈیپینڈ کرنا کہ خدا کی ذات کو بھول جانا, اسباب پہ اتنا ڈیپینڈ کرنا, انحصار کرنا کہ رب الاسباب کو بھول جانا, یہ جہالت ہے. اس سے انسان کو بہت نقصان ہوتا ہے. اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ سائنس جو ہے اس کا تعلق ہماری صرف اس دنیا کے کاموں سے ہے. وہ بتا دے گی کہ بادل کہاں سے آ رہے ہیں, بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, کہ بیماری کی وجہ کیا ہے یا اس کا حل کیا ہوگا. لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ موت کے بعد کیا ہوگا, یا اس کے بعد, موت کے بعد انسان کے سوال جواب کی صورتحال کیا ہوگی. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ علم الغیب ہے, اور علم الغیب سے سائنس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بعض دفعہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم الغیب ایسی چیز ہے جس کو ہم سائنس کے ذریعے سے پروو نہیں کر سکتے, تو ہمیں اس پہ بیلیو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ علم الغیب جو ہے وہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے. بہت ساری چیزیں جو زندگی کی ہیں ان کا انحصار علم الغیب پہ ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس نے اپنی ولادت کے وقت ماں کو نہیں دیکھا, اس نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا. اس کی ماں بتاتی ہے کہ یہ تیرا باپ ہے, تو وہ ماں کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے اس باپ کو باپ مانتا ہے. یہ علم الغیب ہے, علم الشہادہ نہیں ہے. اس نے کوئی وٹنس نہیں کیا کہ اس کی ماں اور باپ کا ملن, یا اس نے وٹنس نہیں کیا کہ اس کی اپنی پیدائش. اسی طریقے سے جب ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے تو آپ نے اس دوائی کی ہر چیز کو ان سائڈ آؤٹ نہیں دیکھا, نہ پڑھا, نہ سنا. آپ ٹرسٹ کرتے ہیں اس ڈاکٹر کے اوپر اور آپ اس دوائی کو لیتے ہیں. تو دنیا میں ٹرسٹ اور علم الغیب جو ہے وہ بنیاد ہے ہمارے ریلیشن شپ کی, ہمارے تعلقات کی. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں علم الغیب کی خبریں دیتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا,
وہ جو آخرت کی زندگی ہے اس کے اندر کیا ہوگا، حساب کتاب کیسا ہوگا، پلسرات کیسی ہوگی، جنت کیسی ہوگی، جہنم کیسی ہوگی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان پہ سائنس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس پہ قرآن، حدیث، اللہ اور رسول ہی آپ کی مدد کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے یہ اشد ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جوڑیں اور اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑیں. سائنس پہ اتنا ہی ڈیپینڈ کریں جتنی کی اس کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے، اور قرآن اور اللہ کے رسول اور اللہ کی ذات کے اوپر اتنا ڈیپینڈ کریں جتنی کہ ان کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کی کیپیسٹی یا کیپیبلٹی نہیں ملتی. نو کمپیریزن. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. کوئی آنکھ اس کو کمپریہنڈ نہیں کر سکتی. یو کین نیور امیجن. تمہاری امیجینیشن بھی اس جگہ تک ایکسٹینڈ نہیں ہوتی جہاں تک اللہ پاک کی قدرت اور ان کی بادشاہت اور ان کی جلالت پہنچتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے رب العزت کے ساتھ تعلق رکھے، علم غیب پہ یقین رکھے اور سائنس اور ٹیکنالوجی پہ اتنا ہی ڈیپینڈ کرے کہ جس کے وہ ورتھ ہے، اور اللہ کی ذات کو بھولے نہ. کیونکہ اگر انسان نے اللہ کی ذات کو بھلا دیا تو اللہ کی ذات اس انسان کو بھلا دیتی ہے، اور پھر اس انسان کو اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، دنیا والے بھی بھول جاتے ہیں، اور پھر اس انسان کا کچھ آخرت میں بھی نہیں بچتا. ہم لوگ وہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے یہاں آتے ہیں امریکہ میں، اور پھر اس طریقے سے کام میں لگ جاتے ہیں جیسے نہ نماز کا ٹائم ہے، نہ روزے کا ٹائم ہے، نہ قرآن کا ٹائم ہے. صبح و شام دنیا میں ایسے لگے ہوتے ہیں. اور جو لوگ وہاں پاکستان میں یا انڈیا میں، بنگلہ دیش میں ہیں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں ڈالر درختوں سے نیچے گرتے ہیں، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہاں بیچارے صبح و شام اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ اور حساب ہی نہیں ہوتا. لیکن اتنی محنت کے باوجود انسان گھر بناتا ہے، کار خریدتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، لیکن جو ہی موت آتی ہے وہ کار، وہ بنگلہ، وہ کوٹھی، وہ یہیں کی یہیں رہ جاتی ہے، اور انسان کے ساتھ کوئی چیز بھی جاتی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے 3 قسم کے دوست ہوتے ہیں. ایک قسم کے وہ دوست ہیں کہ جو کہ انسان کے دوست ہوتے ہیں جب تک اس کی آنکھ بند نہیں ہوتی، لیکن جو ہی انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے اس وقت ان کی دوستی ختم ہو جاتی ہے. اور وہ دوست ہے آپ کا مال، آپ کی کار، آپ کی کوٹھی، آپ کا بنگلہ. جو ہی انسان فوت ہوا، آنکھ بند ہوئی، وہ اب کسی اور کے ہو گئے. کوٹھی بچوں کے نام چلی گئی، پیسہ بیوی کے پاس چلا گیا، کار کسی اور کے پاس چلی گئی. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ انسان کی کمائی انسان اپنی قبر میں ساتھ لے کے جائے. وہاں جب جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے.